شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے۔ یہ روایت کتاب الآخرت میں لکھی ہے۔ یہ فضل کے بارے میں لکھی ہے کہ پچھلے امت میں ایک شخص بہت ہی بڑا عبادت گزار، زاہد اور عابد تھا۔ سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا، لیکن بیوی بچوں کا بھی مسئلہ تھا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اس نے بیوی کو الگ کیا اور جائیداد کو دے دلا کر سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلہ تھا، وہاں پر آ کر ڈیرا ڈال دیا اور ہمہ وقت عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی کڑوے سمندر سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا، ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا، یعنی رات دن عبادت ہی میں مشغول رہتا۔ اس طرح اس نے 500 برس خالص عبادت کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے سجدے کی حالت میں وفات دیجیے تاکہ میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں، اور یہ بھی درخواست کیا کہ میرے بدن کو آپ قیامت تک سجدے کی حالت میں رکھیے تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں درخواستوں کو منظور فرمایا۔ ان کی وفات ہوئی، اسی حالت میں بدن محفوظ فرمایا۔ مؤرخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی محفوظ ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے گنجان درخت اگا دیے ہیں کہ لوگ ہیبت زدہ ہے وہاں پر جاتے نہیں ہیں۔ بہرحال انتقال کے بعد اسی حالت میں اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ، میں نے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا، تو جنت میں جا۔ اس عابد کے دل میں وسوسہ گزرا کہ 500 برس ہم نے خالص عبادت کی مگر اب بھی اپنے فضل سے بخش رہے ہیں، کم سے کم دلداری ہی کے لیے فرما دیتے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں جنت دی تو میں خوش ہو جاتا کہ محنت ٹھکانے لگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل ہی سے بخشا گیا۔ یہ وسوسہ عابد کے دل میں آیا۔ اللہ لوگوں کے دلوں کی کھٹک کو بھی جانتے ہیں۔ ملائکہ سے فرمایا کہ اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں، البتہ لے جاؤ، اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو۔ ملائکہ اس کو اس کی جگہ پر لے گئے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا تو جہنم سے ایک لپیٹ آئی، ایک دم سے پیر تک خشک ہو گیا اور پیاس پیاس چلانا شروع کیا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا کہ یہ مجھے دے دو۔ آواز آئی کہ یہ پانی قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا گیا جس نے 500 برس خالص عبادت کی ہو، اگر وہ اس کے بدلے میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عابد نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے، لے لو۔ اس کو پانی کا کٹورا دے دیا، وہ پیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے بندے، تیرے 500 برس کی عبادت کے صلے سے ہم بری ہو گئے اور وہ تیرا ہی تجویز کردہ تھا۔ اب معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اب حساب دے کہ تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آئے ہو اور پانی کے لاکھوں پیالے تم نے پیا ہے۔ ایک ایک قطرے کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا کیا عبادت کر کے لائے ہو۔ اور ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا اس کا ایک ایک تار تھا کہ تو اس سے دنیا کی چیزوں کو دیکھتا تھا۔ اس کے ہر تار کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت لے کر آیا ہے۔ اور ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی، جس سے زندگی گزار رہا تھا، ہر سانس کا حساب دے، اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے۔ یہ سن کر عابد تھرا گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کرے مگر فضل ہی